بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوسرے پارے کا خلاصہ آج ہم پڑھیں گے۔ دوسرے پارے میں پہلے پارے میں جب ہم نے پڑھا کہ قیادت تبدیل ہو رہی تھی، بنو اسرائیل سے قیادت بنو اسماعیل میں منتقل ہو رہی تھی اور امت محمدیہ کا ایک شریعت اور ایک طبقہ بنایا جا رہا تھا، ایک معاشرہ بنایا جا رہا تھا، ایک نئی امت تشکیل کی جا رہی تھی۔ تو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کچھ احکام نازل فرمائے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ کیسے بن سکتا ہے۔ پاکیزہ معاشرے کے مسائل احکام اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ذکر فرمائے ہیں، جس میں نماز، روزہ، باہمی معاملات، معاشرہ اور وہ خاندانی معاملات، وہ خاندانی چیزیں جن سے خاندان بنتا ہے، طلاق، نکاح، عدت، رضاع، اس کے رضاعت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ذکر فرمائے ہیں۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ تحویل قبلہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمان قریش کے لیے بھی اور مسلمان یہود کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تقریباً 16 سے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، یا اس کی طرف قبلہ بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بن جائے، اور پچھلی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ پھر 16-17 ماہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قبلہ تحویل فرما دیا، قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اب یہ آزمائش مسلمان قریش کے لیے بھی تھی اور مسلمان یہود کے لیے بھی تھی۔ مسلمان قریش کے لیے اس لیے تھی، جب وہ بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے تھے نماز، تو وہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ ان کے اندر محبت، جو مسلمان قریش تھے، مکہ کے مسلمان تھے، ان کے اندر جو محبت تھی وہ بیت اللہ کی تھی، اور مسلمان یہود کے لیے آزمائش ایسے تھی کہ ان کے دلوں میں محبت بیت المقدس کی تھی۔ تو جب تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت اللہ کی طرف ہو گیا، تو یہ یہودیوں کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سے 16 ماہ جو ہے اس کی طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز کو قبلہ تبدیل کیا تھا، اور یہ بات غلط ہے، بلکہ تحویل قبلہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد قبلتین، جو آج بھی مدینہ میں مشہور ہے، وہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی، تو ایک صحابی گزرے اور انہوں نے کہا کہ میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس ایک بندے کی آواز سن کے نماز کی حالت میں ہی اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ اب یوں کہ بیت المقدس عین شمال کی طرف اس کا رخ ہے، اور جو بیت اللہ ہے وہ عین جنوب کی طرف ہے، بالکل جنوب کی طرف ہے، یعنی 180 ڈگری کی طرف گھومنا تھا۔ تو اس ایک انسان کی وجہ سے خبر آحاد، جس کو لوگ رد کرتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے حجت نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس ایک بندے کی وجہ سے، اس ایک بندے کے قول کی وجہ سے اتنا اعتماد تھا کہ اس ایک بندے کی وجہ سے نماز میں ہی اپنا رخ بدل دیا۔ اس لیے جہاں پہ یہ نماز پڑھی گئی تھی اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ پھر جب قیادت تبدیل ہو رہی تھی بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں، جب یہ قیادت منتقل ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قیادت کے لیے 2 ٹول بتا دیے کہ اس قیادت کو آپ نے سنبھالنا کیسے ہے۔ 2 ٹول کے ساتھ آپ نے اس قیادت کو سنبھالنا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 چیزوں سے، نماز سے اور صبر سے۔ یہ چیز حکومت عام انسان کے لیے بھی ہے اور ایک حاکم کے لیے بھی ہے، کہ انسان جس چیز میں مدد چاہتا ہے، اگر دنیا کے کاموں میں مدد چاہتا ہے، تو 2 چیزوں سے مدد لے، ایک تو نماز اور ایک صبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اذا حزبہ امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پریشان کرتی
کسی چیز کے بارے میں غور کرتے تو آپ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل تھا. دوسری چیز صبر. انسان صبر اللہ تعالیٰ کی طاعت پہ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طاعت پہ صبر کرتا ہے. اب ہم رمضان کے مہینے میں ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے اور اس پہ صبر ہم کر رہے ہیں. مشکل ہے لیکن صبر کر رہے ہیں. پھر انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت پر, گناہوں پر بھی صبر کرتا ہے. کیسے صبر کرتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے, جب باہر نکلتا ہے عجیب طریقے کے جو ہے وہ فیشن یا ایسی بدفحاشیاں دیکھ رہا ہوتا ہے, زنا دیکھ رہا ہوتا ہے, فلمیں, ڈانس, میوزک سن رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, یا تو وہ اس چیز سے بچتا ہے. تو یہ بھی صبر ہے, یہ بھی انسان کے لیے ایک صبر ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی اقدار پہ صبر. جو تقدیر میں فیصلہ لکھ دیا گیا ہوتا ہے اس پہ بھی انسان صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے, مصیبت میں ڈالتا ہے, بیماری میں ڈالتا ہے, تو انسان یہاں پر بھی صبر کرتا ہے. تو قیادت کے لیے, ایک عام انسان کے لیے اور ایک حاکم کے لیے, ایک عہدیدار کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے, ان دو ٹولز پہ عمل کرنا چاہیے اور اس دو ٹولز کی وجہ سے قیادت کو سنبھالنا چاہیے, ایک نماز اور ایک صبر. پھر اللہ تعالیٰ نے جب صبر کا ذکر فرمایا پھر یہ بھی فرما دیا کہ صبر کے ساتھ ساتھ آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشوں سے کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں, شہید بھی ہو جاتے ہیں. تو ان شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ عند ربہم یرزقون, اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق دے جا رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں. ان کا معاملہ برزخی زندگی کا ہے, یہ ہماری زندگی نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا معاملہ کیسا ہے. برزخی زندگی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب صبر کا ذکر فرمایا تو ہاجرہ علیہ السلام کے صبر کی ایک مثال دی ہے. ہاجرہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی, اصل میں ان کا نام ہاجر ہے لیکن غلط العام کی وجہ سے ہاجرہ کہا جاتا ہے. ان کا صبر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو, ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں کہ ایک وادی جنگل میں چھوڑ آؤ, تو آپ علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑنے کے لیے پہنچ گئے. ایک مشکیزہ پانی کا دے دیا اور ایک چھوٹی سی تھیلی کھجوروں کی دے دی اور ان کو وہاں پہ چھوڑنے کے بعد چل بسے. ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی کہ اے ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے. اب کیا جواب دیں ایک بیوی کو اور ایک چھوٹے بچے کو ایسی علاقے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی بستی نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے اماں ہاجرہ سوال کرتی ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے. آخرکار اماں ہاجرہ سوچتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہر عمل, ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, ان کے حکم پہ ہوتا ہے. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے, تو فرمانے لگی اللہ امرک بہذا, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہاں. پھر اماں ہاجرہ کا جواب سنیے, فرمانے لگے اذن لا یضیعنا, پھر اللہ کی قسم ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. یہ صبر اور یہ توکل, یہ اعتماد اللہ تعالیٰ پر تھا. اور پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں فرماتا, اس بستی میں کوئی بھی نہیں تھا. جب پانی کی ضرورت پڑی اسماعیل علیہ السلام کو, ننھا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا, تو اماں ہاجرہ پہاڑوں کے اوپر چکر لگانے لگی, ایک پہاڑ سے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, تاکہ کوئی قافلہ دیکھیں, ان سے بات کریں اور ان سے پانی لیں. لیکن یہ صبر, اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجرہ کی صبر کی وجہ سے پورے امت مسلمہ کے لیے حج کا ایک فریضہ بنا لیا کہ اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا, نہ کہ عمرہ اور نہ ہی حج. سعی جو ہے صفا مروہ کے درمیان, اس کے بغیر نہ حج مکمل ہے نہ عمرہ مکمل ہے. تو یہ صبر کی مثال اماں ہاجرہ کی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ذکر فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے کچھ احکام ذکر فرمائے ہیں, کیونکہ ایک جب پاکیزہ معاشرہ بن رہا ہے, پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے, تو پاکیزہ معاشرہ حرام پر نہیں پلتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حلال اور حرام کے مسائل ذکر فرمائے ہیں.
پھر حلال اور طیب کا ذکر بھی فرمایا ہے. حلال اور طیب میں کیا فرق ہے کہ ایک چیز حلال ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے. کبھی کئی چیز حلال ہوتی ہے وہ طیب نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ ایک امرود ہے وہ حلال ہے لیکن جب وہ گل جائے اس کے اندر کیڑے آ جائیں تو وہ حلال ہی ہے لیکن طیب نہیں ہے, خبیث ہے. کیونکہ انسان کے نفس جو ہے اس کی طرف شہوت نہیں رکھتی, اس کو کھانے کا دل نہیں کرتا. ایک سلیم فطر کا جو انسان ہوتا ہے وہ خبائث کو نہیں لیتا, حلال کو لیتا ہے, طیب کو لیتا ہے. ایک بگڑی ہوئی عقل کی بات میں نہیں کر رہا. ایک بگڑی ہوئی عقل جو سگریٹ پیتی ہے, شراب پیتی ہے, ایسے خبائث کھاتی ہے, یہ بگڑی ہوئی عقل ہے. لیکن ایک فطرت سلیمہ جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے احکام ذکر فرمائے ہیں. حرام کے حوالے سے 4 مقام بڑے ہی اہم ہیں. ایک سورۃ البقرہ کی 173 آیت, اور ایک سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت, اور نحل کی 115 نمبر آیت, اور انعام کی 146 نمبر آیت. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کے جو چیزیں ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں جو حرام ہیں. اور حلال کا دائرہ وسیع ہے, حرام کا دائرہ چھوٹا ہے, حلال کا دائرہ وسیع ہے. اور یہاں پہ تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اضطراب بھی ذکر فرما دیا. اصول اضطراب کیا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. جو انسان مجبور ہو جائے حرام کھانے پہ, اس کے پاس حلال کی کوئی چیز نہیں ہے, پانی کی پیاس لگی ہے, شراب ہے, پانی نہیں ہے, تو یہ وہ مجبور ہے. غیر باغ ولا عاد, لیکن وہ سرکش نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ اس کی پیاس 2 گھونٹ سے جو ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ پوری بوتل پی جائے. یا اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, حرام کا کچھ کھانا ہے, سور ہے یا اور کوئی چیز ہے, اس کی بھوک جو ہے 2 لقموں سے ختم ہوتی ہے تو پوری وہ پلیٹ کھا جائے. تو یہ سرکش نہ ہو اپنے کھانے میں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اصول اضطراب کب جو ہے, اس اصول اضطراب کا قاعدہ کب منضبط ہوتا ہے, جب حلال کا ایک دروازہ بھی باقی نہ رہے. آج کل ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں حل ہی نہیں ہے, حلال چیزوں کا راستہ ہی نہیں ہے, حلال چیزیں ہی نہیں ہیں, حلال نوکریاں ہی نہیں ہیں, سود کھانا پڑ جاتا ہے, حرام کی چیزیں کھانے پڑ جاتی ہیں, تو اس لیے ہم مجبور ہیں. تو یہ مجبوری نہیں ہے. جب حلال کا ایک دروازہ بھی نہ رہے تب یہ اصول اضطراب لاگو ہوتا ہے. جب ایک دروازہ بھی حلال کا کھلا ہو تو حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم فرمایا, قصاص کے احکام ذکر فرمائے, اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے عقل والو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. آج غرب کے جو تعلیمات ہیں ہم اس پر چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک جان جب مر گئی ہے تو پھر دوسری جان کو مارنے کا کیا فائدہ ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ قصاص میں حیات ہے, زندگی ہے. جب آپ ایک انسان کو قتل کرتا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ یہ چیز اس کا مرتکب ہوتا ہے. یہ لوگوں پر اس کی دہشت نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو بھی قتل نہ کریں. تو قصاص میں زندگی ہے, قصاص میں زندگی ہے. آپ جو بھی معاشرہ جہاں بھی دیکھیں گے, عرب میں, سعودیہ میں, اب تو نہیں, پہلے قصاص ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ قتل کی نسبت غرب کے کئی ممالک سے بہت کم تھی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ قصاص تھا. تو قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب, اے عقل والو, اگر تم سمجھ لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اور اس کا حکمت بیان کی ہے. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم ڈر جاؤ, تقوی اختیار کرو. تو یہ روزے کی حکمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا تعارف یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے مقام ذکر فرمائے ہیں اور جہاد کے احکام ذکر فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.